بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ أئنکم لتشهدون ان مع اللہ آلہة اخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ مکی صورتیں جو ہیں ان میں عقائد کو زیادہ بیان کیا گیا ہے، تو آج کی سایہ کریمہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل حبیبہ فرما دیں ایو شیء اکبر و شہادہ، فرمایا کہ گواہی کے اعتبار سے کون سی شے سب سے بڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں جو بندہ زیادہ معتبر ہوگا وہ بڑا گواہ ہوگا، جو زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا اسے بڑا گواہ سمجھا جائے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ اب پوری دنیا کے اندر روئے زمین میں انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام اور رسول اعظام ہیں، ہاں جی، ان کی گواہیاں سب سے بڑی ہوں گی، اور پھر ان سے بڑے میرے آقا علیہ السلام ہیں، ان کی گواہی سب سے بڑی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے بعد اگر کسی کی گواہی سب سے بڑی ہے تو وہ خالق اور مالک کی گواہی ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر، کیونکہ جو عقیدے مختلف ہی تھے ان کے درمیان، مشرکین کے درمیان اور آقا علیہ السلام کے درمیان، ان میں عقیدہ نبوت اور رسالت بھی تھا۔ وہ نبوت اور رسالت کو مانتے نہیں تھے مکے کے مشرک، اس لیے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہی دلوا لیتے ہیں۔ پھر وہ گواہی آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ فرمائیں ایو شیء اکبر شہادہ، وہ کون سی شے ہے سب سے بڑی گواہی کے حساب سے، میں کہ اس کی گواہی دلوا دیتے ہیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی قل اللہ، حبیب آپ فرما دیں میں جس کی گواہی سب سے بڑی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو میں کہ اس کی گواہی جو ہے وہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے دے تو میں پھر تو مان جاؤں گا کہ میں نبی ہوں رب تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ اکبر۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے گواہی کیسے دی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہید بینی و بینکم، میں کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، کیونکہ باقی جو ہیں وہ بھی سارے تمہارے جیسے ہیں، اور میری نبوت پر، میری رسالت پر گواہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے، ہاں جی۔ پھر رب تعالیٰ نے گواہی کیسے دی یہ آیت مبارکہ دیکھیں۔ فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری طرف قرآن کو وحی فرمایا ہے، یہ گواہی ہے رب تعالیٰ کی، یہ آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ مکے کے مشرکین جو تھے وہ بھی مکے کے مشرکین ہو گئے، دائیں بائیں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے بڑے بڑے شعراء تھے، کلام کی باریکیوں کو، اس کے ادب کو، ہر چیز سے واقف تھے، اور یہی وجہ کہ قرآن کریم کے پائے کی ایک صورت تو دور کی بات رہی، ایک آیت بھی نہیں لا سکے، زبانیں ان کی گنگی ہو گئیں، ایک آیت نہیں لا سکے قرآن کریم کی آیت کی طرح۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری گواہی میرا رب دے رہا ہے، میں ربی نبی ہوں رب تعالیٰ کا سچا رسول ہوں، میرے سچے رسول ہونے کی گواہی میرا رب دے رہا ہے، اور فرمایا کہ میری گواہی رب تبارک و تعالیٰ نے یوں دی ہے، اس نے ایسا کلام نازل کیا ہے جو بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اس جیسا لانے سے پوری دنیا کے لوگ قاصر ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ میرا قرآن ہے، میں نے لکھا ہے، یہ کلام میرا ہے، تو میں رات کو بناتا ہوں، تم صبح تمہیں سنا دیتا ہوں، تو میں کہ پھر لاؤ اس جیسا، پھر تم انسان ہو تو میں بھی تو تمہارے اندر رہا ہوں، پھر لاؤ پھر ایسا کلام، نہیں لا سکے وہ کلام۔ اس سے ثابت ہوا کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے کے لیے خالق اور مالک نے پورا قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ پورا قرآن کریم جو ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر گواہ ہے، ہاں نبوت اور رسالت پر گواہ ہے قرآن پورا،
کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اور یہ گواہی قیامت تک چلتی رہنی ہے، کیونکہ قرآن جب تک ہے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی رب کی گواہی جو ہے وہ رات دن بولتی رہے گی۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ فرمائیں لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، لِأُنذِرَكُمْ تاکہ میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، بِهِ اس کے ساتھ یعنی بالقرآن، قرآن کے ساتھ، وَمَنْ بَلَغَ اور جہاں تک قرآن پہنچے ان کو بھی میں ڈر سناؤں، اور جہاں تک قرآن پہنچے انہیں بھی میں ہی ڈر سناؤں۔ اندازہ لگائیں، تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جہاں تک قرآن پہنچے، جس بندے تک قرآن کی آواز جائے اسے بھی میں ڈر سناؤں۔ اب یہ آئے مبارکہ ذرا اس پہ غور کریں، یہی الفاظ جو ہے وہ من بلغ کے، یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ یہودیوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی بن کے آئے ہیں، لیکن عربوں کے لیے، باقی دنیا کے لوگوں کے لیے نبی نہیں بن کے آئے۔ چلو مان لیتے نبی ہیں، لیکن ہیں وہ عربوں کے لیے، باقی لوگوں کے لیے نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جہاں تک قرآن پہنچے، جس تک قرآن پہنچے حبیب آپ اس کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ آئے بتائیں پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے قرآن کی کوئی ایک آیت نہ سنی ہو، جس کے کان میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی نہ پہنچی ہو؟ پوری دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے باتیں کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ فرمائیں کہ میں تمہیں بھی ڈر سنا رہا ہوں، اور جہاں جہاں قرآن پہنچے گا انہیں بھی میں ہی ڈر سنا رہا ہوں۔ باتیں علماء جو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ حقیقت میں آقا علیہ السلام قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں کون سنا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ دعوت جو دی جا رہی ہے اسلام کی، شریعت کی، قرآن کی، مطلب یہ حقیقت میں حضور علیہ السلام ہی دعوت دے رہے ہیں، یہ حضور کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ فرمائیں اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اب کلام جو ہے پھر سے توحید کی طرف عود کر رہا ہے۔ میں کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی الہ ہیں؟ یہ مشرکین مکہ کو سوال کیا جا رہا ہے، میں کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی الہ ہیں کوئی؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میری نبوت اور رسالت پر رب تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، تو پھر تمہارے پاس کوئی ایسے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے پائے کے ہوں، تو لاؤ پھر میرے خلاف گواہی دیں کہ میں رسول نہیں ہوں رب تبارک و تعالیٰ کا۔ جو سب سے بڑی گواہی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، کہ اس جیسا ہے پھر تو لاؤ پھر میدان میں، لاؤ سامنے اسے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ لاؤ اسے، لاؤ سامنے میرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک۔ اب دیکھیں جی، گواہی دو طرح پر ہوتی ہے، دو چیزوں کی بنیاد پر گواہی دی جا سکتی ہے۔ ایک ہوتی ہے گواہی مشاہدہ کے طور پر، بندہ مشاہدہ کرے تو گواہی دے دے، دیکھا ہے نا، جو بندہ معاملہ دیکھتا ہے اسی کی گواہی دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علم قطعی اور یقینی کی بنیاد پر بھی گواہی دی جاتی ہے۔ کسی بندے کو پتہ ہو یار یہ بات مجھ تک جو پہنچی ہے یہ قطعی ہے اور یقینی بات ہے، اس پر بھی گواہی دی جاتی ہے۔ تو اب مشرکین جو تھے مکے کے، انہیں مشاہدہ تو تھا نہیں ان کا کچھ بھی۔ انہوں نے کیا مشاہدہ کیا ہوگا کہ رب ہے، رب کے ساتھ شریک ہیں، اس کا کیا مشاہدہ کرتے اور کیا بتاتے وہ؟ حالانکہ مشاہداتی دلیلیں جو ہیں، قرائن جو ہیں، پوری دنیا کے اندر، پوری زمین آسمان جو کچھ اگنے والا ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، رب تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرنے والی ہے جی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، باقی جتنے بھی سارے کے سارے تشریف لائے دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام، سب کی گواہیاں علم قطعی اور یقینی کی بنیاد پر تھیں کہ رب ہے اور ایک ہے، اور واحد ہستی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے یہ گواہی جو دی ہے نا، یہ مشاہدہ کے ساتھ بھی دی ہے اور علم قطعی اور یقینی کے ساتھ بھی دی ہے کہ رب ہے اور ایک ہے۔ یہ گواہی بطور مشاہدہ کے دی ہے کسی نے پوری کائنات میں، تو میرے حبیب کریم علیہ السلام۔ یہ دیکھیں جی، اگلی وہی بات آ رہی ہے، میں کہ حبیب آپ ان سے پوچھیں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں؟ میں کل حبیب آپ فرما دیں لا اشہد، میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ ممکن ہے یہ ڈھیٹ ہیں، یہ اپنے جھوٹے معبودوں کی خوشی میں، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے بکواس کر دیں، کہہ دیں ہاں جی ہم گواہی دیتے ہیں خدا، جیسے جھوٹی گواہیاں دینے والے ہیں۔ میں کہ ممکن ہے یہ کہہ دیں، حبیب آپ ان کے منہ کو ڈھکن کھولنے سے پہلے آپ فرما دیں لا اشہد، تم دیتے ہو تو دیتے رہو جھوٹیاں گواہیاں، میں تو نہیں دیتا۔ بتا اللہ اکبر، حد شان کی
کیا کمال ہے میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا، فرمایا کہ میں واحد تو وہ بندہ ہوں، باقی سارے علم قطعی اور یقینی کے بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ کے وجود، رب تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ میں واحد بندہ ہوں جو مشاہدے کے ساتھ دیتا ہوں گواہی، مشاہدے کے ساتھ دیتا ہوں، اور مشاہدہ بھی پھر ایسا کہ پوری کائنات حضور نے دیکھ لی، پوری کائنات حضور نے دیکھ لی کہ میرے رب کے علاوہ کوئی واحد وحدہ لا شریک نہیں ہے، میرے رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کا وقت ایسا آیا کہ زمین و آسمان میرے لیے ایسے سکیڑ دیے، اکٹھے کر دیے، میں کأنی انظر الی کفی ھذا، پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، جی ایسے میں نے دیکھ لیا پوری کائنات کو جیسے اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو بتائیں یار مشاہدہ تو ہو گیا میرے حضور کا، پھر اس سے بڑا مشاہدہ کیا ہوگا پھر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے ممکن ہے یہ کہہ دیں آگے سے، آپ ان سے پہلے ہی فرما دیں لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا۔ کل حبیب آپ فرما دیں، آپ انہیں بتائیں کہ آپ گواہی کس چیز کی دیتے ہیں، وہ ذرا انہیں بیان کر دیں۔ کل حبیب آپ فرما دیں انما هو الہ واحد، بے شک میرا الہ تو ایک الہ ہے، بس میرا الہ ایک الہ ہے، واننی بریء مما تشرکون، باقی تم شرک کرتے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس سے تبرہ کرتا ہوں، میں اسے کیا کرتا ہوں؟ تبرہ کرتا ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہاں سے وہ عقیدہ جو ہے نا وہ بیان ہو رہا ہے، عقیدہ برا، ہاں جی، برات کا اظہار کرنا، براۃ من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول تم سے بری ہیں، بیزار ہیں تم سے، تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ واضح کر رہی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس عقیدے کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا مشرکوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کافروں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے بس۔ قلبی محبت، موالات جو ہے، قلبی تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف بندہ مومن کا مومن کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کسی کافر کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے، کوئی سودا طے کرنا پڑ جائے، کسی مجبوری میں بیٹھنا پڑ جائے، تو فرمایا کہ پھر ایسے بیٹھو جیسے بندہ بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے۔ بیت الخلاء میں خوش ہو کے تو نہیں بیٹھتا، بیت الخلاء میں زیادہ دیر تو نہیں بیٹھتا، بیت الخلاء میں کسی کا دل تو نہیں لگتا، وہاں پہ یہ لگتا ہے دل اس کا، بندہ جائے جی وہ 10 منٹ ضرورت ہو 20 منٹ بیٹھ کے آ جائے، یار دل لگ گیا تھا میرا، کبھی ہوتا ہے ایسا؟ کبھی نہیں ہوتا ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کبھی معاملہ کرنا پڑ جائے، کبھی بیٹھنا پڑ جائے، تو پھر ایسے ہی بیٹھے بندہ، یعنی دل میں برا محسوس کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھے، دل میں کوئی قلبی محبت ان کے ساتھ انس کسی طرح کا وہ نہ آنا پائے، بس یہ نہیں آنا چاہیے دل میں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اننی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں تم سے اس بات سے جو تم شرک کرتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جو اہل کتاب کی گواہی ہے نا اسے بیان فرمایا ہے۔ اہل کتاب کی گواہی کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ وہ گواہی کیسے دیتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی۔ یہ دیکھیں جی الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، اہل تورات ہو گئے اور اہل انجیل، اہل کتابین یعنی نصرانی بھی اور یہودی بھی، رب تعالیٰ نے چاہا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ میرے حبیب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بچہ اپنا بچہ 1000 بچوں کے بیچ میں کھڑا ہو، کبھی ایسا ہوگا کہ بندہ اپنے بچے کو نہ پہچان پائے؟ بلکہ 400 بچے سوئے ہوئے ہوں ایک جگہ اکٹھے، ہیں جی 400 عورتیں ہوں، 5-10 بچے پڑے ہوئے ہوں، یا 400 کے 400 بچے ہوں، ایک بچہ جو ہے وہ پکارے اپنی ماں کو، تو ماں آواز پہچان جاتی کہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ بچے تو بہت ہیں اور بچے نے لفظ بھی ماں کا نام نہیں لیا، بچے نے اماں کہا ہے، یہ بچہ رونے لگے ماں پہچان جاتی ہے کہ میرا بیٹا رو رہا ہے۔ اتنی پہچان ہے ہمیں، اتنی پہچان ہے لوگوں کو اپنے بچوں کی، اور اتنی پہچان ہے بچوں کو اپنے والدین کی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اہل کتاب جو ہے نا میرے حبیب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایک بار پڑھ کے نا حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جی وہ ان کی طرح نہیں تھے جو مال پرست تھے، دنیا پرست تھے، مادیت پرست تھے، مادیت پرستی باقی یہودیوں کو لے ڈوبی، وہ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا دل واقعی سلامتی والا تھا، جی انہوں نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مدینے آئے، دیکھتے ہی پہچان گئے حضور کو، حضور کا کلام سنا تو پہچان گئے، کلمہ پڑھا اور آقا علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پوچھا یار یہ آیت مبارکہ جو ہے میں یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے،
اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے حضرت عمر کی خدمت میں، کہنے لگے حضور ہمیں تو اپنے بچوں کے اپنے بیٹے ہونے پر بھی شک ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے بیوی نے کوئی خطا کر لی ہو، ہاں جی، بچہ ہمارا نہ ہو کسی اور کا ہو۔ آپ فرماتے ہیں لیکن ہمیں میرے آقا علیہ السلام کے رب کے سچے نبی ہونے پر وہاں کوئی شک نہیں ہے ہمیں۔ کتنی بڑی بات کی انہوں نے، کتنی بڑی بات کی۔ میں یہاں ممکن ہے پہچاننے میں ہم سے خطا ہو جائے، یہ ہمارا یا کسی اور کا ہے مطلب، لیکن آقا علیہ السلام کے رب کے سچے نبی ہونے میں ہم سے خطا نہیں ہو، وہ سچے رسول ہیں۔ ہم تو انہیں ایسے پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے نا وہ آقا علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے دیکھیں یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اور ان کے سارے ساتھی وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور نصرانیوں میں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے، ملک کے پورے بادشاہ ہی ہیں جی، ان کے چاہنے والے ماننے والے بہت سارا طبقہ جو ہے وہ بھی مسلمانوں میں شامل ہو گیا، آقا علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کی عظمت یہاں بیان فرمائی ہے۔ اگر میں الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، فهم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے ہیں۔ ایمان نہ لانا جو ہے نا یہ نقصان میں پڑنے والی بات ہے۔ ایمان نہ ہو بندے کے بعد جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، ایمان نہ ہو بندے کے بعد جتنا مرضی جناب وہ پہاڑ کھود کھود کے لوگوں کے راہ صاف کرتا رہے، اس کو کسی چیز کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بالکل فائدہ ہونے والا نہیں ہے اسے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، میں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھوٹا کہہ دے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر دے، یعنی بات اللہ تعالیٰ نے نہ کی ہو، کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ یہ مشرکین جو ہیں یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہمیں رب نے کہا ہے، یہ ہمیں رب نے کہا ہے۔ اسی طرح کر کے آج کے مشرکین جو ہیں ہندو ہنود، یہ بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھگوان نے کہا ہے۔ تو یہ جھوٹ گھڑنا ہے رب تعالیٰ کی ذات پر۔ جیسے مرزا قادیانی دجال جو ہے یہ کہتا تھا میں نبی ہوں، مجھے رب نے نبی بنایا ہے، یہ بھی رب کی ذات پر جھوٹ بولنا ہے۔ جیسے لبرل سیکولر بے دین لوگ ہیں آج کل، قرآن کی آیتوں کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں، وہ بھی سارے اسی آیت کی وعید میں آئیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو رب کی ذات پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا کہہ دے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں دیکھیں جی لفظ ظالم کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ لفظ ظالم اسے کہا گیا جو رب تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے یا رب کی آیتوں کو جھوٹا کہہ دے، اسے رب نے ظالم کہا ہے، اور فرمایا کہ ایسا بندہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے یہاں کوٹھیاں بنا لے، بنگلے بنا لے، پیسے اکٹھے کر لے، دولت جمع کر لے، ہاں جی 500 سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہوں، آگے پیچھے لوگ پستولیں لے کے گھومیں، ہاں جی پروٹوکول ہو اس کا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر اس بندے کے اندر دین کی دشمنی ہے، رب تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، رب کی آیتوں کو جھوٹا کہتا ہے، تو بندہ کامیاب نہیں ہے۔ دنیا دار کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کی نگاہ میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہے، نہ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔